عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، عام طور پر یہ سوچ ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیها الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر صراحت کے ساتھ اس بات کو کلیئر فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا باب کھول دیتے ہیں، یعنی تنگی اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا ہی نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص برکت ہوتی ہے، چاہے بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں ہو، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سچائی کر۔ بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سچائی کر، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا، آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سچائی کرے، لہٰذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو، یعنی اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو کہاں لگاتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 حصے میں میرے گھر والے کھاتے ہیں پیتے ہیں، میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ اس کی واضح اور کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ مدرسے والے اہل مدارس مالی تعاون کے لیے ہر سال جن اہل خیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو پرانی رسید دکھاتے ہیں اور عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ چندہ وصول کریں تاکہ مہمانان رسول کی اچھی سی خدمت کی جا سکے، اور اکثر لوگ اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ سے صدقے سے مال گھٹتا ہوتا تو پچھلا والا ہی دینا مشکل ہوتا، جائے کہ بڑھا کر دینا۔ اس لیے بہرحال حدیث کے مضمون پر یقین کرنا لازم ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ فؤاد شغوف إلى ربه